عام طور پر ایک لوگ یہ سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے اندر ہم عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کیا جاتا ہے. تو ہر وہ عمل جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، اس عمل کے حوالے سے بھی ہم قربانی کے اندر اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. مثلا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اگر آپ قربانی میں حصہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. اسی طریقے سے بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے اگر آپ کوئی حصہ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں. یوں ہی عقیقہ یہ بھی ایک کار خیر ہے، کار ثواب ہے. تو عقیقے کے اندر بھی قربانی کے جانور کے اندر آپ عقیقے کی نیت بھی کر سکتے ہیں. تو لڑکی کی طرف سے 2 حصے ڈالے جائیں گے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ ڈالا جائے گا. تو اس صورت کے اندر قربانی بالکل درست ہو جائے گی اور آپ کا عقیقہ بھی جو ہے وہ درست ہو جائے گا. افضل تو یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈالے جائیں. اگر 1 حصہ بھی ڈالا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی عقیقہ شرعی طور پر درست ہو جائے. یہی ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ہر طرح کے عیب سے پاک صاف ہو. لیکن اگر جانور کے اندر کوئی معمولی عیب ہے اور آپ نے اس کو قربان کر دیا تو اس صورت کے اندر قربانی جائز ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ نے کوئی جانور خریدا ہے جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی بلا کرہ جائز ہے. یا اس کے کان تو ہیں لیکن کان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اس صورت کے اندر بھی قربانی ہو جائے گی. اگر کان کٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی ہے یا چکی کٹی ہوئی ہے اور 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. 1/3 کٹی ہوئی ہے یا 1/3 سے کم وہ حصہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر قربانی درست ہو جائے گی. کسی مالدار شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اس کے بعد اس جانور میں کوئی ایسا عیب اور نقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہ رہی، تو اگر وہ بندہ ابھی بھی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی کرنا لازم ہے. اور پہلے جانور کے حوالے سے اسے اختیار ہے، چاہے تو اسے بیچ دے، چاہے تو اس کو بھی ذبح کر لے، چاہے تو اس کو گفٹ کر دے. وہ اس کا اپنا جانور ہے، جس طرح سے بھی چاہے اس کے اندر وہ تصرف کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ شرعی فقیر ہے اور اس نے جو ہے وہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا، پھر وہ مر گیا، تو اس صورت کے اندر اس شرعی فقیر پر دوسری قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا. اگر کوئی بندہ قربانی کا جانور لے کر آتا ہے اور وہ مالدار ہے، پھر اس کا جانور چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا دوسرا نیا جانور خرید لیتا ہے اور پھر اتفاق سے وہ جانور اسے دوبارہ مل جاتا ہے، تو اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو پہلے والے جانور کو ذبح کرے یا چاہے تو دوسرے والے جانور کو ذبح کرے. اور اگر چاہے تو وہ دونوں کو ذبح کر دے. اگر پہلے والے جانور کو وہ ذبح کرتا ہے جو گم ہوا تھا یا چوری ہوا تھا، تو اس صورت کے اندر تو اس کے اوپر شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی بھی تقاضا نہیں ہے. لیکن اگر وہ دوسرا والا جانور ذبح کرتا ہے اور اس کی قیمت پہلے والے جانور سے کم ہے، یعنی پہلا جانور آپ نے 2 لاکھ کا خریدا، دوسرا جانور آپ نے 1.5 لاکھ کا خریدا، اور آپ دوسرا جانور ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو 50,000 کا ڈیفرنس آ رہا ہے قیمت کے اندر، جو 50,000 کا فرق آ رہا ہے دونوں جانوروں کے درمیان، تو اس 50,000 روپے کی رقم کو اب صدقہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. اور اگر آپ دونوں ذبح کر دیتے ہیں یا پہلا جانور ہی ذبح کرتے ہیں تو اس صورت میں کوئی بھی چیز آپ کے اوپر لازم نہیں ہوگی. اور اگر بندہ فقیر ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو اب اس پر اسی جانور کی چونکہ قربانی واجب ہو چکی، پھر وہ گم ہو گیا، چوری ہو گیا، پھر اس نے دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا. اب اگر فقیر کو پہلا والا جانور بھی مل جاتا ہے تو اب اس کے اوپر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا لازم ہوگا. فقیر کے لیے آپشن یہاں پر نہیں ہے، بلکہ فقیر پر اب لازم ہوگا کہ وہ دونوں کے دونوں جانوروں کو قربان کرے.